الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ آیت نمبر 151 اور 52 ہے سورہ البقرہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک عظمت والا رسول جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پہ میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں گناہوں اور برے اخلاق سے پاک و صاف کرتا ہے، ناپاکیوں سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ رسول تمہیں ان سب باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے دنیا میں عظیم گھر کعبہ، اس کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اس امت کا قبلہ اس گھر کو قرار دیا ہے جو دنیا میں سب سے عظیم گھر ہے. تو جب اس امت کا قبلہ وہ ہے جو دنیا میں سب سے عظیم گھر ہے کعبۃ اللہ، اسی طرح اس امت کو جو رسول دیے گئے وہ رسول بھی سب سے عظیم رسول ہیں. اس امت کو جو کعبہ دیا گیا، جو قبلہ دیا گیا، وہ سب سے عظیم گھر ہے، اور اس امت کو جو رسول دیے گئے وہ بھی سب سے عظیم رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان فرمائے. رسولا منکم، بڑے معظم رسول اور تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں. پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا کہ وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. آیات کی تلاوت پڑھنا ایک مستقل کام ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں اس میں سے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ وہ رسول قرآن کی اور اللہ کی آیات کو پڑھ کے تم کو سناتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات صحابہ کو پڑھ کے سنائی اور ان کو سکھائیں. باوجود اس کے کہ صحابہ عربی زبان کے بڑے ماہر اور ادیب لوگ تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو قرآن کی تعلیم دی، الفاظ سکھائے اور صحابہ کو قرآن پڑھوایا، سکھایا، اور صحابہ میں قرآن کے استاد بھی مقرر فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور صحیح طور پہ پڑھنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی میں سے ایک کام ہے، بڑا کام ہے، پہلا کام ہے. لہذا امت کو چاہیے کہ اس کام میں غفلت نہ کرے، قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا سیکھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی سیکھیں، اس کے لیے کوشش کریں. وہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اس لیے اس کا اہتمام تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور آپ کے صحابہ کے ہاں بھی اس کا اہتمام تھا. باقاعدہ مسجد نبوی میں صحابہ قرآن کی آیات سیکھتے تھے اور دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، اس کا اہتمام تھا. تو ہم جب کہ عربی زبان نہیں جانتے تو ہمیں اس کا اور زیادہ اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے.
اور چھوٹی عمر کے تھے یا بڑی عمر کے تھے یا بوڑھے تھے، تمام عمر کے لوگوں نے قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کی اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دی۔ اور پھر قرآن پاک جب صحابہ نے اس طرح پڑھا جیسے کہ قرآن کی شان ہے، پھر انہوں نے اس کی برکتیں اپنے گھروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس لیے اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت بڑا اہم عمل ہے اور امت کو اس پہ آنا چاہیے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ہر بوڑھے اور جوان، پڑھے اور ان پڑھ، سب کو آنا چاہیے، ذہین اور غوی سب کو آنا چاہیے اس بات پہ۔ پہلا کام اللہ کی آیات کی تلاوت، دوسرا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ پیغمبر تمہیں گناہوں سے، برے اخلاق سے، برے عقائد سے، برے سوچوں سے، برے جذبات سے تمہیں پاک کرتے ہیں۔ یہ پاکیزگی حاصل ہونا بھی بڑا اہم کام ہے، اور جب پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان دنیا میں بہترین انسان بنتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی بہترین بندہ ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ کو خواہشات سے، غلط چاہتوں سے پاک کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ اور دنیا میں بھی وہ بہترین انسان بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ انسانوں کو بہترین انسان بنانے کے لیے بھی بھیجا ہے کہ انسان بہترین انسان بھی بنے، اللہ کے بھی بہترین بندے بنے اور لوگوں کے ساتھ بھی بہترین انسان اور بہترین معاملہ کرنے والے بنے۔ ہر لحاظ سے کام بہترین انسان آپ نے بنانے کے لیے آپ کو بھیجا اور آپ نے یہ کام کیا، ان کو پاک کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا اور بعد میں گناہوں سے پاک ہونے کا ذکر کیا۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ جب قرآن کی آیات کی تلاوت اس طرح کی جائے جیسے کہ کرنی چاہیے تو اس کی نور اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو پاکیزگی دے دیتے ہیں، اخلاق کی، اندر کی، افکار کی پاکیزگی اس کو آ جاتی ہے، اللہ کا رضا کا طالب ہو جاتا ہے اور اللہ کا صحیح بندہ بنتا ہے۔ جب اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو ہی اللہ کا صحیح بندہ بنتا ہے، پھر اپنی چاہتوں کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی کامیاب اور لوگوں کے نزدیک بھی بہترین انسان۔ تو اس لیے قرآن کی آیات کی تلاوت جب صحیح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، اے پروردگار قرآن کو ونور صدری، میرے دل کا نور بنا دے۔ دل کا نور کیسے ہوتا ہے کہ جب دل سے غلاظتیں، سیاہیاں، ناپاکیاں دور ہوتی ہیں تو پھر منور ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن صحیح پڑھا جائے گا تو پھر پاکیزگی ہوگی، جیسے اس کی آداب ہیں، شرائط ہیں، وہ سب بیان ہوئے ہیں پہلے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد دانائی، دانائی سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، آپ کے طریقے ہیں، وہ سب دانائی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيكُمْ، پہلے گناہوں سے پاک ہونے کا ذکر کیا اور اس کے بعد قرآن کی اور سنت کی تعلیم کا ذکر کیا۔ گناہوں سے پاک ہونے کا، اچھے اخلاق، اچھے جذبات، اچھے افکار، اچھی چاہتیں پیدا ہونے کا ذکر پہلے کیا اور قرآن کی اور سنت کی تعلیم کا ذکر بعد میں کیا۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ جب انسان اندر سے پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب قرآن کی تعلیم لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لیتا ہے تو پھر وہ عمل کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر پاکیزگی اس کو حاصل نہ ہو اور صرف پڑھتا جائے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا جائے، سنت کی تعلیم حاصل کرتا جائے، اندر پاکیزگی نہ ہو تو سوائے معلومات کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب پہلے اندر پاکیزگی آ جائے تو پھر ایک ایک آیت جو پڑھتا اور سیکھتا ہے اس کے عمل میں آتی ہے، اس کا نور بنتا جاتا ہے،
اس آیات کے نور سے منور ہوتا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منور ہوتا جاتا ہے، پاکیزگی پہلے آ جاتی ہے، پہلے آئے. اس لیے اس کے اہتمام کے لیے کہا کہ پہلے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، طہارت پیدا کرو، پھر اللہ کی کتاب کی آیات تمہیں نور دکھائیں گی، پھر تمہیں اللہ کے رسول کی تعلیمات روشنی دکھائیں گی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ باتیں تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، دین کی جتنی باتیں آپ نے تعلیم دی یہ اللہ نے آپ کو بتائیں اور پھر آپ نے امت کو سکھائیں. یہ امت یہ باتیں پہلے نہیں جانتی تھی. اور ایک اس کا یہ بھی مطلب کہ جب انسان، کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہیں کہ اس سے انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے. جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس کے پاس پہلے نہیں ہوتا وہ ڈھنگ اس کو آ جاتا ہے. زندگی کی وہ راز جو اس پہ آشکارا نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اس کی زندگی میں، اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم لیتا ہے، تو پھر اس کو زندگی کے وہ راز اس پہ کھلتے ہیں جو پہلے نہیں کھلے تھے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کے رسول تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، وہ سب راز کھلتے ہیں. زندگی بہت لوگ گزار رہے ہیں دنیا میں اور عام انسانوں کی نظر میں بڑی کامیاب ہیں. کیوں کامیاب ہیں؟ کہ ان کے پاس پیسے بڑے ہیں، ان کے پاس اثاثے بڑے ہیں، ان کے پاس کمائی کے ذرائع بڑے ہیں، دنیا میں ان کے پاس عہدے بڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ انسانوں کی نظر میں بڑے کامیاب لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کامیاب ان کو نہیں بتاتا. فرماتا یعلمون، دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فرمایا وہ دنیا کو اوپر سے جانتے ہیں، اندر سے نہیں جانتے. دنیا کی ساری چیزیں مل گئیں لیکن فرمایا دنیا کو اوپر سے جانتے ہو، اندر سے نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اوپر سے جانتے ہو، اندر سے نہیں جانتے. کسی چیز کو اندر سے جانے تو پھر اس کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کو چلانے کا مزہ آتا ہے. جب اندر سے ہی نہ پتا ہو، آپ نے ایک چیز دیکھی ظاہر میں بڑی خوبصورت ہے، کوئی مشین دیکھی، کوئی چیز دیکھی، آپ نے کہا بڑی عمدہ ہے، لیکن آپ اس کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو پتہ نہیں ہے چیز استعمال کیسی ہوتی ہے، چلتی کیسی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو چلانا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کامیاب طریقے سے، تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی ظاہر طور پہ جانتے ہیں، اندر سے نہیں جانتے. اندر سے کب جانتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دنیا کے راز کھلتے ہیں، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی کامیاب کیسے کرنی ہے. کیونکہ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، للآخرۃ والأولیٰ، اور آخرت کا مالک بھی اللہ ہے. انسان ایک چیز کر لیتا ہے، کوئی پیسہ زیادہ کما لیتا ہے، کوئی صحت اچھی بنا لیتا ہے، کوئی اولاد کو اچھے عہدوں پہ لے جاتا ہے، لیکن اور چیزیں غافل، اور چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے. اپنی دنیا بنا لی، آخرت نہیں بنائی. حالانکہ دنیا میں آیا ہے کہ دنیا سے ہی آخرت بنائی. آخرت کسی اور چیز سے نہیں بنے گی، اسی دنیا سے ملے گی. اسی دنیا سے، اسی ملازمت سے، اسی تجارت سے، اسی اہل و عیال سے، اسی دوستوں سے، اقارب سے، انہی دنیا کے معاملات سے، اسی سیاست سے، اسی دنیا کے جتنی ترتیب ہم گزار رہے ہیں، اجتماعی، انفرادی، بڑے عہدے پہ، چھوٹے عہدے پہ، ملک کا سربراہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، ایک صوبے کا سربراہ ہے، ایک شہر کا سربراہ ہے، ایک جو جس طرح ہے وہیں سے اس کی آخرت بنے گی. آخرت کے کچھ اور نہیں کرنا. لیکن اگر ان ساری چیزوں سے آخرت نہیں بنا رہا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی اوپر سے جانتا ہے، اندر سے نہیں جانتا. اندر یہ ہے کہ اس سے آخرت بنانی ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ آخرت سے بے خبر ہیں. جو ہی مریں گے پتہ چلے گا ہم تو ناکام تھے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے کامیاب زندگی دنیا کی اس وقت ہوگی جب اس زندگی سے آخرت کو بنا رہا ہوگا، جب اس زندگی پہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا، تب اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے، تب دنیا کی زندگی اس کے نام والے ہیں.
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب انسان ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے. اس نور کی وجہ سے وہ اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی دنیا کے جو کام کر رہا ہے اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کو بہترین کیسے کرنا ہے. یا ایھا الذین، قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جاؤ گے، رک جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایسا نور اور ایسی روشنی اور ایسی سمجھ اور بصیرت دے دے گا، تم اچھے برے کی تمیز تمہیں آ جائے گی. تمہیں اپنی زندگی میں بھی ناکامیوں کا پتہ چل جائے گا، میرے ناکامی کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب زندگی کی روشنی دے دے گا، واقعی حقیقی طور پہ تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. اگلی بات فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے یاد کرو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ اے بندو، مجھے اپنی فرمانبرداری سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی مغفرت سے یاد کروں گا. یاد کرنے کا مطلب سمجھنا چاہیے. امام قرطبی نے ذکر کیا کہ یاد کرنا، ذکر کا مطلب عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان سے ذکر. بے شک زبان سے ذکر ایک یاد کرنے کی علامت ہے. اصل ذکر کا مطلب ہے یاد ہونا، دل میں یاد ہونا. جیسے آپ کہتے ہیں نا، ایک عام دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں بات قریب کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں جی مجھے فلاں چیز بھولی تھی، یاد آ گئی. تو کیا جب یاد آتی ہے آپ زبان پہ ہوتی ہے آپ کی، یا دل میں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یاد اصل دل میں ہے. یاد اصل دل میں ہے. یاد اصل دل میں ہے. اصل ہاں زبان سے، زبان اس کی علامت ہے، زبان اس کی علامت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دل میں اللہ یاد نہیں آتا تو زبان سے نہ کریں. جب زبان سے کریں گے تو انشاءاللہ دل میں بھی آئے گا، اور زبان اور کاموں میں لگی ہوگی تو پھر دل بھی غافل ہوگا. اس لیے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے میری فرمانبرداری سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی مغفرت سے یاد کروں گا. حضرت سعید ابن جبیر نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ مجھے نعمتوں میں، میرے بندوں، نعمتوں میں، آسانیوں میں مجھے یاد کرو، پھر تکلیفوں اور مصیبتوں میں میں تمہیں یاد کروں گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ انسان کی طبیعت کیا ہے کہ تکلیف میں اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اور خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے. اپنے کو دیکھ لیں، کئیوں کو دیکھ لیں، مشاہدہ ہوگا. کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، صدقات کر رہے ہوتے ہیں، دین کا خیال آ جاتا ہے، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دین کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. ان دنوں میں پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، کسی مقدمے میں پھنسے ہوتے ہیں، کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں. 6 مہینے، سال، اس کے بعد پھر وہ نظر ہی نہیں آتے. پھر مسجد میں بھی نظر نہیں آتے، باہر نظر آتے ہیں. پتہ چلتا ہے جس مصیبت میں تھے اس سے نکل گئے، جس مصیبت میں تھے اس سے نکل گئے. اب وہ ساری دعائیں ختم، ساری نمازوں پہ توجہ ختم، دین کا شوق ختم، دین کی طلب ختم. یہ کیا ہے؟ یہی تو امتحان ہے. تکلیف میں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں نہیں یاد کرتے. جبکہ یہاں حضرت سعید بن جبیر اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ بندو مجھے نعمتوں میں اور آسانیوں میں یاد کرو، پھر تکلیف میں میں تمہیں یاد کروں گا. پھر تکلیف میں لمبی دعائیں نہیں کرنی پڑیں گی، پریشانی ہونا پڑے گا. بس مجھے تھوڑا سا پکارو گے تو میں تمہیں تکلیف سے نکال دوں گا. چنانچہ اس پہ انہوں نے بطور دلیل کے قرآن پاک کی آیت پیش کی حضرت سعید ابن جبیر نے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے جب باہر تھے تو بھی مجھے بڑا یاد کرتے تھے، میری بڑی پاکیزگی بیان کرتے تھے. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. تو مچھلی ان کو پیٹ میں لے لی تھی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، نکلتے نہیں، اسی میں رہتے. لیکن چونکہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں تھے تب بھی مجھے بہت یاد کرتے تھے، آسانی کی زندگی میں مجھے بہت یاد کرتے تھے، میری بڑی پاکیزگی بیان کرتے تھے. جب وہ یہ کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر جب انہوں نے مجھے پکارا میں نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو جلدی باہر نکال دیا. تو جب اللہ کو خوشیوں میں یاد کریں گے تو تنگیاں ہماری جلدی دور ہو جائیں گی، تنگیاں دور ہو جائیں گی. اس لیے یہ انسان کی کمزوری ہے کہ خوشی میں انسان اتراتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، ناچتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، جشن مناتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے. عمومی انسان کا مزاج یہ ہے. وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو خوشی میں اور اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں. اس لیے جب اللہ کو یاد کرو گے، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کو یاد کرنا، زبان سے یاد کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. جب زبان سے انسان یاد کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا حدیث پاک میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میرا معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے. اگر بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے اور میری فریاد کو وہ پہنچے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا، اور کہے گا کہ میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر ایسا ہی ہوگا. اللہ سے جیسا گمان رکھ لو ویسا ہی ہوگا. اچھا گمان رکھو گے تو اچھا معاملہ ہوگا، برا گمان رکھو گے تو پھر ویسے ہی معاملہ ہوگا. اس کی شان بہت بڑی ہے. یہ ہماری اپنی ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اس کو آہستہ یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن، اگر وہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے مجمع میں، تو پھر جس مجمع میں یاد کر رہا ہے میں اس سے بہتر جو اونچے درجے کے فرشتے میں ان میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بندے کا تذکرہ کرتا ہے، وہ ہر یاد میں بندے کے ساتھ ہے. انا مع عبدی اذا هو ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وتحرکت بی شفتہ، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس لیے اللہ کی یاد کا اہتمام یہ بڑا ضروری ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں. فرماتے ہیں جب میری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات تھی، کہ آپ سے ان کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دین کے مشن پہ بھیجا، وہ آخری ملاقات تھی. تو فرمایا میں نے آخری ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیں اللہ کو پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے، کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ،
تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہو. یہ بہت افضل عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے, پسندیدہ عمل ہے کہ میرے پاس آ رہا ہے, میری یاد میں ہے. لیکن یاد رکھنا, اللہ کی یاد مرتے وقت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب زندگی میں اس کو یاد کرتا ہے. زندگی میں جو کام کرتا ہے, جس کاموں کی رغبت ہوتی ہے, جس میں مشغول ہوتا ہے, موت میں بھی پھر وہی کام ہوتے ہیں. اور جس کو زندگی میں اللہ کو یاد کرنا اس کی اہم کام ہوتا ہے, مرتے وقت بھی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. ورنہ غفلت میں ہوتا ہے, غفلت میں ہوتا ہے. وہ اپنی بیماری کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی ٹیسٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی علاج معالجے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, صرف اسی پہ توجہ ہوتی ہے. بس انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, اس کو لے جاتے ہیں. یاد کی توفیق نہیں ہوتی. اور جو اس کو یاد کرنے والے ہیں, پھر وہ جانے کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ اس کے اندر توفیق پیدا کر دیتا ہے, اس کی یاد میں لگ جاتا ہے. دنیا اس کا علاج معالجہ کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ علاج معالجہ تو ہوتا ہے, منع نہیں ہے, کرنا چاہیے, لیکن وہ جہاں جدھر جا رہا ہے اس کی توجہ میں ہوتا ہے, اس کی یاد میں ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. لیکن یہ توفیق تب ہوگی جب زندگی میں غلط نگاہوں, غلط سوچوں, غلط باتوں سے ہمارا دل اور دماغ پاک ہوگا. جب ہماری مصروفیات ہی ایسی ہیں جس میں ہمارا دماغ کے اندر ناپاک چیزیں اور دنیا کی خواہشات, ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, ہماری مصروفیات جب وہ ہوں, کتنے طریقے ہیں آج دنیا میں مشغولیتوں کے, مصروفیتوں کے, خواہشات کے, گناہوں کے, نافرمانیوں کے, دنیا کی چمک دمک کے, کہ جن میں آج لوگ مصروف ہیں, ان کے پاس وقت ہی نہیں. تو پھر اس کو اللہ کی یاد سے مزہ نہیں آئے گا. اس کو دنیا کی چیزیں ہی, دنیا کی چمک دمک, خواہشات نفسانیہ جہاں میں اس کو مزہ ہے, وہی چیزیں دیکھنے, سننے, ان میں مصروف ہونے, ان میں وقت دینے, اسی میں اس کو خوشی ملتی ہے. پھر اللہ کی طرف سے وہ غافل ہو جاتا ہے. پھر شیطان مسلط ہوتا ہے, اللہ سے اس کو دور کرتا ہے. اس لیے یہ دل پہ اگر زنگ لگ گیا ہے تو اس کا ایک طریقہ, سب سے پہلی بات یہ ہے, ان غفلت کے ماحولوں, غفلت کے آلات اور غفلت کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیا جائے. جب تک دور نہیں کریں گے, غفلت کے آلات آج کل ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہیں جن میں انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اور غفلت کے اندر پڑتا ہے, گناہوں کے اندر پڑتا ہے, دھنستا جاتا ہے, اور نتیجہ سوائے اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کچھ بھی نہیں, اور دل و دماغ کی بے چینی کے سوا کچھ بھی نہیں. اس لیے دل ایک تو ان سب چیزوں سے ہٹانا, دوسری چیز اب دل جو ناپاک ہو گئے ان کو پاک کیسے کیا جائے گا, اس کا حل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ان لکل شیء ثقالۃ, ہر چیز کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کے زنگ کو چھڑانے کا طریقہ ہے. اور دل کو بھی زنگ لگتا ہے, دل کو زنگ لگتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے, گناہوں سے, غفلتوں سے, ناشکریوں سے, معصیتوں سے, خواہشات نفسانیہ میں منہمک ہونے سے. اس کو کیسے دور کیا جائے؟ وَإِنَّ ثَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, جب تم اللہ کو زیادہ یاد کرو گے تمہارے دل کا زنگ اترتا جائے گا. جتنا یاد کرو گے اتنا دل کا زنگ اترے گا. تو یہ بہت بڑی دوائی ہے جس کی طرف ہمیں آنا ہے اور کوشش کرنی ہے. شروع میں کوشش کریں گے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا. جب کوشش نہیں کریں گے تو پیچھے ہی رہیں گے. اس لیے جب یاد کرنے کا ذکر آیا فرمایا پھر جب بندے جو جتنا قریب آتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب آتا ہوں, لیکن تو صدق دل سے میری طرف آ, پھر میں تجھے اپنے قریب ہونے کے راستے پہ خود قریب کر لوں گا. تو صدق دل سے آ تو سے میری طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے.